بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج جس شخصیت کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا نام عبداللہ کنیت ابو بکر اور لقب صدیق ہے۔ آپ قریشی کی ایک شاخ بن تمیم میں سے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا ہی سے بڑے سلیم الفطرت اور راست باز تھے، چنانچہ زمانہ جاہلیت میں بھی انہوں نے اپنا دامن ہر قسم کی علائشوں سے پاک رکھا تھا۔ آپ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آخری دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست و باز بنے رہے۔ اسی وجہ سے صدیق لقب ملا۔ اسلام کے لیے آپ نے جان و مال کی بے نظیر قربانیاں پیش کیں، کئی موقعوں پر گھر کا سارا اثاث دین کی خاطر نثار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نرم دل، متواضع، انکسار پسند اور پرہیزگار تھے۔ عبادت گزار اتنے کہ راتیں قیام میں اور دن روزوں میں گزر جاتے، دنیا سے کبھی دل نہ لگایا اور آخرت کا خوف ہمیشہ غالب رہا۔ خلیفہ بن جانے کے بعد بھی پوری تندی سے یتیموں اور بے کسوں کی خدمت کرتے رہے، کسی کی بکریوں کا دودھ دھوتے، کسی کے اونٹ چرانے چراگاہوں میں لے جاتے۔ طبیعت میں سادگی اور فکر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں نے ہر شخص کے احسانات کا بدلہ دنیا میں ادا کر دیا ہے، لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات مجھ پر باقی ہیں، ان کا بدلہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ دے گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کارنامہ قرآن مجید کا یکجا کرنا ہے۔ ان کے عہدوں کی لڑائیوں میں بہت سے حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے۔ اس سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں قرآن کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت عمر نے آپ کو مشورہ دیا کہ جلد از جلد تمام اجزاء کو اکٹھا کر لیں، کتابی شکل میں مرتب کر لیا جائے۔ اگرچہ قرآن کریم کی تنزیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تکمیل ہو چکی تھی، لیکن اس کے مختلف حصے صحابہ نے کاغذ کے اوراق، کھجور کے پتوں اور چمڑے یا پتھر کے ٹکڑوں پر لکھ رکھے تھے۔ اس طرح چند ایک پاس پورا قرآن جمع تھا اور اکثر کو تمام حفظ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صورتوں کی ترتیب بھی ہو چکی تھی اور ان کے نام بھی موجود تھے، لیکن اسے ایک مکمل کتابی شکل حاصل نہ تھی۔ چنانچہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت کاتب وحی کو تدوین قرآن کا کام سپرد کیا۔ وہ خود بھی حافظ تھے، لیکن انہوں نے مسجد نبوی میں اعلان کیا کہ جن صحابہ کے پاس مختلف اجزاء تھے سب اکٹھے کر لیں، اور پھر حفاظ کی تصدیق کے بعد انتہائی محنت و احتیاط سے پورے قرآن کو سیاروں کی صورت میں کاغذ پر لکھ کر پہلا مکمل کتابی نسخہ تیار کیا، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی تحویل میں تھا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت عمر کے پاس محفوظ رہا اور انہوں نے مرنے سے پہلے اپنی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ اس وقت اسلام عرب کے علاوہ کئی بیرونی ممالک میں پھیل چکا تھا اور بہت سے الفاظ کے تلفظ اور ادائیگی میں مقامی اختلافات ظہور پذیر ہونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے نزول کے ساتھ ساتھ اس کی صحیح تلاوت کا طریقہ بھی صحابہ کو سکھا دیا تھا، لیکن جب مختلف ممالک اور قبائل کے لوگ اپنی مقامی تحفظ اور طرز تحریر کے مطابق اس کی کتابت کرنے لگے تو اختلافات بڑھنے اور خلل پھیلنے کا اندیشہ ہوا۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں قرآن کے اصلی رسم الحفظ اور تحفظ کی حفاظت کے لیے مزید تدابیر اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ ایک بار پھر حضرت زید بن ثابت اس کام پر مامور ہوئے اور ان کی مدد کے لیے مقتدر صحابہ کی چھوٹی سی کمیٹی مقرر ہوئی۔ انہوں نے قرآن کے پہلے مکمل نسخہ کو جو عہد صدیقی میں تیار ہوا تھا حاصل کر کے اس کی مزید کاپیاں تیار کرائیں۔ حالات کی نزاکت اور وقت کی مصلحت کے زیر اثر آپ کبھی مغلوب نہیں ہوئے اور کسی بھی حالت میں ارکان دین پر آنچ نہ آنے دی۔ اپنی اسی اولو العزمی کے باعث بالآخر تمام دشمنوں اور باغیوں پر غلبہ پانے میں کامیاب ہوئے اور ایک دفعہ پھر تمام ملک عرب اسلامی قیادت کے جھنڈے تلے متحد ہو گیا۔ اور ان حالات کے پیش نظر اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی حکومت کا دوسرا بانی کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ آپ نے فوج کو مختلف دستوں میں تقسیم کر کے ہر ایک دستے کا علیحدہ سالار مقرر کر دیتے
اور پھر ان سب کو ایک سپہ سالار اعظم کے ماتحت کر دیا جاتا۔ فوجوں کو حملہ کے وقت خاص ہدایت ہوتی کہ فصلیں، کھجور اور پھلدار درخت ویران نہ کریں، بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کریں، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی سے دغا نہ کریں، گرجاؤں کو تباہ نہ کریں اور جزیہ ادا کرنے والوں کو پوری حفاظت۔ مکہ کا دور تھا اور عقبہ ابن ابی معیط، جس نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اونٹ کی اوجری لا کر رکھ دی تھی، پھر سیدہ فاطمہ آئیں تو انہوں نے ہٹائی۔ اس نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر ڈالی اور اتنی زور سے دبائی کہ قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک باہر آ جائے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے اسے مار کے ہٹایا اور قرآن کی آیت پڑھی کہ تم ایک شخص کو اس لیے مار دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ۔ آپ نے کہا نہیں، مردوں میں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا باپ، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے دنوں میں مسجد نہیں جا پاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا ابو بکر کو کہو کہ میری جگہ جماعت کروائیں۔ صحیح بخاری سے اور بھی احادیث موجود ہیں۔ ایک دفعہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور بولی کہ یا رسول اللہ، جب آپ فوت ہو جائیں میں آؤں تو آپ کو نہ پاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے مل لینا۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو کافروں نے حضرت ابو بکر سے کہا دیکھو تمہارا ساتھی کیا باتیں کر رہا ہے، تو آپ نے کہا ہم مانتے ہیں، اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا گیا ہے۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔